بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائی ویورز، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاشف کمبو آفیشیل کے نام سے۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے جو میں خود اپنی کریٹ کر رہا ہوں کلاس 9th کی اردو کو لے کر۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کا ان کرونا وائرس کے آنے کے بعد بہت سی تعلیمی سرگرمیوں میں ان کے خلل آیا ہے، تو یہ میری ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ میں پیشے سے ایک ٹیچر ہوں اور میری یہ کاوش ہے کہ میں جو ہے 9th کی اردو کے جو بھی لیسنس وغیرہ ہیں ان کو انشاءاللہ دہراؤں گا، اور بہت سے بچوں کا اگر کام رہ گیا ہے کسی بھی اسکول کے تو وہ میرے اس یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سکے اور آپ اس کو سمجھ سکیں۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں نے اسٹارٹنگ جو کی ہے وہ حصہ نظم سے کی ہے، کیونکہ کافی حد تک حصہ نثر وغیرہ تو تقریباً پورا ہو ہی چکا ہوگا اور یہ بھی ہو گیا ہوگا، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے بچوں کی ریوائز کرنے کے لیے میری یہ کوشش ہے۔ حمد جو ہماری اس کتاب میں موجود ہے اس کا سب سے پہلا جو شعر ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو کہ مولانا اسماعیل میٹھی صاحب نے لکھا ہے اس حمد کو، اور اس کا مختصر تعارف بھی یہاں پر دیا گیا ہے مولوی محمد اسماعیل میٹھی کا۔ یہ اس کو آپ اپنی کتاب میں سے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو بھی مختصر تعارف ہے کتاب کی اسٹارٹنگ میں اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر سوالات اس میں سے نہیں آئیں گے، ان کے تعارف میں سے نہیں آئیں گے، بلکہ ہماری اس ٹیکسٹ بک کے اندر سے ہی آنے کے چانسز وغیرہ زیادہ ہیں۔ تو آپ سب بچوں سے یہ التماس ہے کہ بیٹا آپ سب نے ابھی سے ہی اس کی سٹارٹنگ کرنی ہے، تیاری کریں، کبھی بھی کسی وقت آپ کے پیپرز وغیرہ ان کی ڈیٹ وغیرہ اناؤنس ہو سکتی ہے، اور پڑھائی کرنا تو ویسے بھی اچھی بات ہے، پہلے سے اگر تیار رکھیں اپنے آپ کو تو اچھی بات ہے۔ ہمارا جو پہلا شعر ہے کہ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ مولانا مولوی محمد اسماعیل میٹھی اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اور رب نہیں، بس تو ہی تو ہے، یہ دنیا اور یہ ساری کائنات تو نے ہی تخلیق کی ہے، اگر تو نہ ہوتا تو یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا، یہ حسن، یہ دلکشی، یہ نظارے، یہ کچھ بھی نہ ہوتی، یہ دنیا نہ ہوتی اور اس میں انسان نہ ہوتے اور کچھ نہ ہوتا۔ دوسرا جو شعر ہے، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ مولوی محمد اسماعیل میٹھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تو تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم انسان تیری ذات کا تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے، تو ہماری سوچوں سے بہت اعلیٰ وارفع ہے، ہماری سوچیں محدود ہیں، تیرا تصور کرنا ہماری اوقات نہیں ہے اور ہم میں اس کی ہمت ہے اور نہ طاقت، ہم تیری ہی تخلیق ہیں، اس لیے تیرا تصور ہماری سوچ کے دائرے سے بہت بلند ہے۔ تیسرا جو شعر ہے کہ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ چھت یعنی ہمارے سروں پر یہ آسمان جیسی کیا خوب چھت تو نے بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ ان میں بھی اس شعر میں بھی اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، جو بغیر سہارے کے ہمارے سروں پر صدیوں سے تنی ہوئی ہے، اس میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے، سب کچھ اسی میں ہے، یہ ساری کائنات میں محیط ہے، ہماری دنیا اور ساری کائنات اس میں سمائی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی چھت اور اتنی عظیم کائنات بنانے والا خود کتنا بڑا ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف، ہر ایک شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے مولوی محمد اسماعیل میٹھی نے، کہ رات کو جو ہمیں نظر آتے ہیں آنے والے اور دن کو نظر نہ آنے والے ستارے، یہ چمکتے اور جگمگاتے ہوئے ستارے سب اس خالق کائنات کی تخلیق ہے، یعنی اللہ کی کائنات کی کہکشاؤں کو، کہکشاں کہتے ہیں جہاں جھرمٹ بنا ہو ستاروں کا، روشن رکھتے ہوئے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں، جو اللہ کا حکم ہے اسی پہ گھوم رہے ہیں، یہ سب اپنے خالق کی عظمت کے مظہر ہیں۔
اگلا جو شعر ہے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے چراغ ہیں جو بغیر تیل کے یا کسی بھی دوسری ایسی چیز کے بغیر وہ جلتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مولوی محمد اسماعیل میٹھی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ستاروں کا ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ستارے آسمان کے چراغ ہیں، دیے ہیں جو بغیر تیل کے روشن ہیں، اپنی روشنی خود ہی پیدا کر رہے ہیں۔ آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی ہے، قدرت کتنی ہے۔ اس کی قدرت ساری کائنات پر محیط ہے۔ بڑے بڑے ستارے، سیارے، ریت کے معمولی ذرے، ہر شے اللہ کی تابع ہے۔ اللہ کی طاقت کے آگے سب کچھ بے بس ہے۔ اگلا جو شعر ہے، یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ لال و گوہر، اس میں بھی شاعر کہتے ہیں کہ ستاروں کا ہی ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ آسمان پر ہیرے جواہرات کی طرح ہیں جو اپنے چمک دمک سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور رات میں آسمان کو روشن کرتے ہیں۔ پھر شاعر مزید یہ کہتے ہیں کہ ان میں اکثر تو ہماری زمین سے بھی بڑے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک واضح دلیل ہے کہ اتنے بڑے اجسام خلا میں تیر رہے ہیں۔ اگلا جو شعر ہے، یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بدے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے ستارے، یہ دیو ہیکل، اجسام فلکی، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قائم و دائم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ اصولوں کے تابع ہیں جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ یہ اسی تقدیر کے ذریعے ایک دوسرے سے باہمی ربط میں ہیں، سب اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے مدار میں خلل نہیں ڈالتا۔ تقدیر کی زنجیر نے ان کو باندھے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اس کائنات کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ پھر وہ زنجیر کیا ہے، کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ یہ تقدیر کی وہ زنجیر ہے جس نے ستاروں، سیاروں، اجسام فلکی کو باندھ رکھا ہے اور ان کی آپس میں کشش ہے۔ اس کشش کو آج سائنس کشش ثقل کا نام دیتی ہے۔ یہی کشش ان اجسام فلکی کو اپنے مدار میں قائم و دائم رکھتی ہے۔ دوسرے اجسام فلکی کے مدار میں خلل یا رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایک کی وجہ سے دوسرے میں کوئی کمی و بیشی ہوتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہی ان کی تقدیر ہے۔ اس حمد کا جو آخری شعر ہے، یہ ہے ان سب کائن ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ اس میں بھی شاعر کہتے ہیں کہ ساری کائنات اور اس کے اندر تمام اشیاء کی تخلیق کا اصول بھی ایک ہے۔ یہ میرے رب کا کمال ہے جو واحد یکتا ہے، وہی اس ساری کائنات اور اس کے اندر ایک ایک چیز کا خالق اور ان کو چلانے اور پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے تخلیق کرنے سے پہلے بھی موجود تھی اور ان کے ختم ہونے کے بعد بھی موجود رہے گی انشاءاللہ۔ وہ جب چاہے گا لمحہ بھر میں یہ سب کچھ تباہ و برباد اور ختم ہو جائے گا، مگر وہ قائم رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات سے ماورا ہے، وہ لازوال ہے، لافانی ہے۔ یہ مختصراً ہم نے تمام اشعار کی تشریحاں آپ کے سامنے جو ہیں وہ کر کے دکھائیں اور کیں، اور اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ مولوی محمد اسماعیل میٹھی کی کلیات سے یہ ماخوذ تھا۔ اگر آپ مزید ان کی اور بھی بہت سی ایسی حمد یا نعت یا کچھ بھی اور دوسری پڑھنا چاہیں تو نیٹ پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، کلیات اسماعیل میٹھی ان کی کتابیں، ان میں سے یہ بہت سی ایسی نظمیں مل جائیں گی۔ بہت اچھے سے تیاری کریں پیپرز کی، آنے والے ٹائم کی، اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ کرونا جیسی جو ہے وہ خطرناک بیماری سے خود کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔